بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہمارے بہت سے شادی شدہ دوستوں نے ہم سے سوال کیا کہ ہمیں ازدواجی تعلقات کے دوران بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہم بہت ایکٹیو تھے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ازدواجی تعلق کو ہم جس طرح پہلے انجام دیتے تھے اب ہم ویسے نہیں رہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو ازدواجی تعلق کے دوران کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ جس طرح دل کی نالی تنگ ہونے کی وجہ سے انجائنا ہوتا ہے، یا اگر دماغ کی کسی نالی میں تنگی کی وجہ سے یا وہاں پر خون کا لوتھڑا آنے کی وجہ سے فالج پیدا ہو سکتا ہے، یا آنکھوں کے پردے میں جو خون کی نالیاں موجود ہیں اگر ان میں کوئی کلاٹ آ جائے تو دیکھنے میں پرابلم ہو سکتا ہے، بینائی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بینائی خدا نخواستہ جا سکتی ہے۔ اگر کسی ٹانگ کی خون کی نالی میں لوتھڑا آ جائے تو پاؤں ٹھنڈا ہو سکتا ہے، پاؤں کالا ہو سکتا ہے، اگر علاج نہ کیا جائے تو کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، یا اگر گردے کی خون کی نالی بہت تنگ ہو جاتی ہے اور وہاں پر لوتھڑے آتے ہیں تو گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو ازدواجی تعلق کے دوران کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جینیٹل آرگن کی خون کی نالیوں میں تنگی ہو رہی ہے اور اس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ اس بیماری کو ہم کہتے ہیں ایتھروسکلیروسس، آرٹیریو اسکلیروسس، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے اریکٹائل ڈس فنکشن کی، جسے ED بھی کہا جاتا ہے۔ اریکٹائل ڈس فنکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کا بہت گہرا تعلق آپ کی سوچ سے ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ مایوسی میں ہیں، کاروباری معاملات بہت ٹف ہو گئے ہیں، یا گھریلو معاملات خراب ہو گئے ہیں، تو وہ امپلسز، وہ خیالات جو آپ کے ذہن میں آ کے اس عمل کو ایک طاقت بخشتے ہیں، جب وہ خیالات بھرپور طریقے سے خوشگوار انداز میں آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے آپ کا ازدواجی تعلق بھی بہتر نہیں ہوگا، آپ کو ہمیشہ کمزوری کا احساس رہے گا۔ یہ ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ہمیں کمزوری خیالات کی وجہ سے ہے یا نالیوں کی تنگی کی وجہ سے؟ اگر آپ کو سونے کے دوران، خاص طور پہ صبح کے وقت، اچھی کیفیت کا احساس ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے ازدواجی تعلق کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ آپ کا ذہنی دباؤ ہے۔ لیکن اگر آپ کو سونے کے دوران صبح کے وقت کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جینیٹل آرگن کی خون کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ اگر آپ کو ازدواجی تعلق کے دوران کمزوری کا احساس ہو، نیور گو ٹو دا سیکسولوجسٹ، گو ٹو دا کارڈیولوجسٹ، کیونکہ اگر آپ کے جینیٹل آرگن کی نالی تنگ ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کی نالی بھی تنگ ہو گئی ہے، اور خدا نخواستہ دل کی نالی کی تنگ ہونے کی وجہ سے پھر آپ کو پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں، جس طرح دل کی نالی کی تنگی کی وجوہات ہوتی ہیں، اسی طرح جینیٹل آرگن کی نالی کی تنگی کی بھی وہی وجوہات ہوتی ہیں جو دل کی نالی کی تنگی کی۔ اگر شوگر کا مرض ہے اور شوگر کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ اعصاب جو جینیٹل آرگن میں احساس پیدا کرتے ہیں وہ جب کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کمزوری کا احساس ہوگا۔ شوگر کی بیماری اگر کنٹرول نہیں ہے، ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، آپ کے خون میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے، اچھے کولیسٹرول اور برے کولیسٹرول کا باہمی تناسب اگر 5 سے زیادہ ہے، اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں، آپ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، یورک ایسڈ کی زیادتی ہے، غصہ بہت کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چلنا پھرنا آپ کا نہیں ہے، تو پھر ED زیادہ ہوگی، اریکٹائل ڈس فنکشن زیادہ ہوگا، اور یہ تمام عوامل خون کی نالیوں کی تنگی کا سبب بنتے ہیں۔ جب جینیٹل آرگن کو خون نہیں جائے گا
تو پراپر اریکشن نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو ازدواجی تعلق میں مشکل پیش آئے گی۔ کچھ لوگوں میں وینس لیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جینیٹل آرگن کی اریکشن مینٹین نہیں ہوتی۔ آپ اریکٹائل ڈس فنکشن پر قابو پا سکتے ہیں اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اگر آپ ان تمام وجوہات کو کنٹرول کریں جو اریکٹائل ڈس فنکشن کا سبب بنتے ہیں۔ شوگر کنٹرول ہونی چاہیے، بلڈ پریشر کنٹرول ہونا چاہیے، آپ کی خوراک میں سبزیاں ہونی چاہیے، آپ کی خوراک میں پھل ہونے چاہیے، آپ کو روزانہ سیر کرنی چاہیے، پھر آپ کو خاص ورزش کرنی چاہیے۔ ورزش یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ یورین پاس کر رہے ہیں اور یورین پاس کرنے کے دوران آپ یورین کو روک لیتے ہیں، یہ آپ خیال کریں۔ جب یہ ایکسرسائز آپ کریں گے تو آپ کے پٹھوں میں طاقت آئے گی اور آپ یہ عمل بخوبی انجام دے سکیں گے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ریلیکس کریں گے، غصے سے بچائیں گے، اتنا ہی اپنے ازدواجی تعلق کو بہتر بنا سکیں گے۔ اور یاد رکھیے، ان تمام ٹوٹکوں سے، ان تمام نسخوں سے پرہیز کریں جو آج کل سوشل میڈیا پر دستیاب ہیں، کیونکہ یہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح انجائنا یا ہارٹ اٹیک کا علاج کیا جاتا ہے، پراپر تشخیص کی جاتی ہے، اسی طرح جینیٹل آرگن کی بھی پراپر تشخیص کی جاتی ہے۔ ڈاپلر اسٹڈی کی جاتی ہے۔ ڈاپلر اسٹڈی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ خون کا بہاؤ کتنا ہے، خون کی نالیاں کیسی ہیں، کیا ان میں تنگی ہے یا نہیں ہے، ان کے اندر پریشر کتنا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ہارمونز کیسے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کتنا ہے، پرولیکٹن کا لیول کتنا ہے، تھائرائیڈ کتنا کام کرتا ہے، کارٹیسول کا لیول کتنا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پھر جسمانی معائنہ کیا جاتا ہے، آپ کا وزن کتنا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، آپ کو ازدواجی تعلق میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ ایک بات آپ سے اور کہوں گا کہ اگر آپ کو اریکٹائل ڈس فنکشن کا مسئلہ ہے تو اپنے فزیشین سے لازمی ڈسکس کریں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بتائیں میں کیا کروں، یا ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو کوالیفائڈ نہیں ہوتے، ان کے پاس جا کے وہ دوائیاں لیتے ہیں جس سے ان کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ آج کل اریکٹائل ڈس فنکشن کا بہت اچھا علاج موجود ہے۔ آپ اپنے فزیشین سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے، لیکن آپ نے خود سے نیٹ پہ جا کے سرچ نہیں کرنا کہ میں کون سی دوا کھاؤں، میں کون سا طریقہ اپناؤں، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جینیٹل سسٹم ہمارے جسم کا وہ نظام ہے جس پر ہماری آنے والی نسلوں کی بقا منحصر ہے۔ بہت خیال کیجئے، کبھی بھی اس سسٹم کو کسی ایسے شخص سے ڈسکس نہ کیجئے جو اس سسٹم کے بارے میں نہیں جانتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیے اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔